ہر انسان کی کوشش اور تڑپ ہوتی ہے کہ وہ ایک بار اپنی زندگی میں اللہ کی گھر کی زیارت کرے، لیکن کبھی کبھار اور زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں پیسے کی کمی کی وجہ سے، ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کو اپنا مال ان ذمہ داریوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ بیچارہ یا بیچاری حج کو جا نہیں سکتے۔ کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ نا امید ہو بیٹھتے ہیں کہ شاید اب کبھی ہم کو زندگی میں ایسا موقع ہی نہ ملے کہ ہم جو اللہ کی گھر کی زیارت کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہر بندے کے لیے رحم اور کرم کیا یاد رکھیے، تو جن کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، جو کسی وجہ سے صحت کی یا پریشانی کی وجہ سے حج کو نہ بھی جا سکے عمرے کو، تو آئیے وہ اعمال میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن اعمال کے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ العزیز حج یا عمرے کے برابر انشاءاللہ العزیز ثواب ملے گا۔ حج کی استطاعت نہ رکھنے والے کے لیے حج کی خواہش کرنے سے حج کا ثواب ملے گا۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک مسجد میں رہنا، ذکر اذکار کرتے رہنا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر مسجد سے باہر نکل، اس میں بھی انشاءاللہ العزیز ایک انسان کو جو ہے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجدوں کی علمی مجالس میں شریک ہونے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنا حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ جو ٹاپک جو عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، یہ وہ ٹاپک اور عنوان ہے جس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے تھے، یا ایسے سوالات ہمارے پاس جمع ہو رہے تھے، جس میں لوگوں کا یہ سوال تھا کہ ہم لوگ معاشی حالت مطلب فائنینشیل کنڈیشن کی وجہ سے یا سماجی حالات کی وجہ سے یا کسی مصیبت پریشانی دکھ درد بیماری کی وجہ سے حج کو نہیں جا سکتے، تو ظاہر سی بات ہے اگر حج کو نہیں جا سکتے ہم اس کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں، تو ایسے کیا اعمال ہو سکتے ہیں جن کے کرنے سے اس کے برابر ہم کو اجر یا ثواب ملے۔ یا ایک انسان ہوتا ہے، یہاں ہر انسان کی کوشش اور تڑپ ہوتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک بار اپنی زندگی میں اللہ کی گھر کی زیارت کرے۔ ویسے تو کئی بار بھی اس کو موقع ملے تو وہ تو کرتا چلا جائے گا، لیکن کم از کم ایک نہ ایک بار اس کو زندگی موقع ملے، اس کی تڑپ ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار اور زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں پیسے کی کمی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کو اپنا مال ان ذمہ داریوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ بیچارہ یا بیچاری حج کو جا نہیں سکتے۔ تو ایک تڑپ، ایک آس، ایک امید، ایک خواہش، جس کو کہیں گے ایک شدید خواہش کہ اللہ کی گھر کی کبھی نہ کبھی زیارت ہو، انسان اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور پھر سوالات بھی آتے ہیں، کیا اللہ رب العزت نے ہمیں اسی حال میں رکھا ہے کہ ہم زندگی بھر اس کی گھر کی زیارت نہ کر سکے؟ یا کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ نا امید ہو بیٹھتے ہیں کہ شاید اب کبھی ہم کو زندگی میں ایسا موقع ہی نہ ملے کہ ہم جو اللہ کی گھر کی زیارت کریں۔ تو بہرحال ایسے کئی سوالات تھے، تو میں نے سوچا ان سوالات پر ایک عنوان باندھ دیا جائے کہ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے، پیسے کی کمی کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے یا کسی اور حالت کی وجہ سے اگر حج کو نہیں جا سکتے، یا عمرہ دونوں بھی شامل کر لے، چونکہ عمرہ حج اصغر ہوتا ہے اور حج حج اکبر ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو عمرے کو بھی حجی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، لیکن حج اصغر ہوتا ہے، چھوٹا حج کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کبھی بھی اگر عمرہ یا حج کو جانا ہوا ہوں گا، عمرے کو خاص طور سے، تو وہ عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی بولتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بر صغیر کے لوگ، انڈیا پاکستان کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کو کیوں حاجی بول رہے ہیں، ہم تو حاجی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے عمرہ چھوٹا حج ہوتا ہے اور حج بڑا حج ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، دونوں حج یہ بہرحال۔ تو عمرہ یا حج کا ثواب بہرحال ہم کو کیسے ملے، اس کی طلب اور خواہش ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اعمال آپ کے سامنے رکھ دیے جائے کہ ایک انسان کسی بھی وجہ سے اگر حج اور عمرے کو نہ جا سکے، تب بھی انشاءاللہ عزیز اس کو اپنے ملک میں، اپنے وطن میں رہتے ہوئے، اس کی نیت کی وجہ سے یا وہ اعمال جو شریعت نے بتایا اس کے کرنے کی وجہ سے اس کو بھی حج کے برابر ثواب ملے۔ تو جیسی بات، حج کو آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، ہم کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی گھر کی زیارت تو تاکہ ہمیں نیکیاں اور ثواب ملے۔ یاد رکھیں ثواب کے علاوہ تو اور کوئی انٹینشن نیت ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ ہوں گی تو غلط ہوں گی کہ اللہ کی گھر کا زیارت کروں، زیادہ سے زیادہ اجر پاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ہر بندے کے لیے رحم اور کرم کیا، یاد رکھیے۔ تو جن کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، جو کسی وجہ سے صحت کی یا پریشانی کی وجہ سے حج کو نہ بھی جا سکے عمرے کو، تو آئیے وہ اعمال میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن اعمال کے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ العزیز حج یا عمرے کے برابر انشاءاللہ عزیز ثواب ملیں گا۔ اور دونوں ہی میں نے بتا دیے، جیسے کہ عمرہ حج اصغر ہوتا ہے اور حج حج اکبر ہوتا ہے، تو اس کے برابر ثواب ملیں گا۔ آئیے وہ 10 اعمال میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز ایک انسان کو جو ہے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملیں گا۔ اور آج خاص طور سے ہم دیکھیں گے 10 اعمال
ٹھیک ہے. تو حج کے برابر ثواب دینے والے 10 اعمال میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا. اور بھی اعمال ایسے ملتے ہیں یاد رکھیے, لیکن میں نے جو مناسب سمجھے ان 10 کو سلیکٹ کیا, اور اس کے اندر یاد رکھیے کوشش کی کہ جس میں الفاظ آتے ہیں عمرہ یا حج کے وہ باتیں آپ کے سامنے بہرحال رکھوں, یاد رکھیے. لیکن آئیے جو پہلا ہم پوائنٹ لیں گے کہ حج کے برابر ثواب دینے والے اعمال میں وہ پوائنٹ ہوگا جس میں حج اور عمرے کا تذکرہ نہیں آتا ہے, لیکن حدیث میں ایک بات واضح آتی ہے کہ ایسا کرنے والے کو ایسا ایسا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہونے والا ہے, یاد رکھیے. چلیے آئیے پہلا نقطہ ہم دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے حج عمرے کے برابر ثواب ملے گا. تو آئیے پہلا عمل ہے حج کی استطاعت نہ رکھنے والے کے لیے حج کی خواہش کرنے سے حج کا ثواب ملے گا. حج کی استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے, اب استطاعت یہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتی, استطاعت صحت کی وجہ سے نہیں ہو سکتی, استطاعت ملکوں کی حالت کی وجہ سے ہو سکتا نہ ہو, مطلب جانا چاہتا ہے ملکوں کی حالت نہیں, ویزا نہیں ملتا ہے اس ملک والوں کو, بہرحال جو بھی وجہ ہو. تو حج کی استطاعت نہ رکھنے کے باوجود حج کی خواہش رکھنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے. اس کے تعلق سے جو حدیث ہے جامع ترمذی کی روایت ہے, حدیث کے اندر حج اور عمرے کے الفاظ نہیں ہے, لیکن جو الفاظ ہے اور الفاظ سے بات واضح ہے کہ جو شخص جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے. یہ آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اور یہ روایت جو ہے ابو کبشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی, اور فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے ہوئے سنا اور اسے اچھی طرح سے یاد رکھو پھر فرمایا. اور آپ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بات کرتے سنا اور اس بات کو تم لوگ اچھی طرح یاد رکھو, یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بات کی شروعات کی. اور کیا کہا سنو, یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے, مطلب دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے 4 قسم کے لوگوں سے بھری ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور علم کی دولت دی ہے, وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے اور اس کو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے, اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتا ہے. ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال و دولت نہیں دی ہے, اس سے محروم رکھا ہے, پھر بھی اس کی نیت سچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا. لہذا اس کی سچی نیت کی وجہ سے پہلے شخص کی طرح یہ اجر میں برابر ہے. کیا فرمایا, ایک بندہ اللہ کا جس کا علم ہے اور مال ہے اور وہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتا ہے علم کی بنیاد پر. دوسرا بندہ اللہ تعالیٰ کا, اس کے پاس کیا ہے معلوم آپ کو, علم ہے لیکن مال نہیں. تو وہ کیا کہتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس مال کو ایسا خرچ کرتا جیسا پہلا والا بندہ خرچ کر رہا ہے. تو فرسٹ کیٹیگری میں پہلا انسان علم بھی ہے مال بھی ہے, دوسرا کیٹیگری علم ہے لیکن مال نہیں ہے. تو یہ جس کے پاس مال نہیں وہ علم اور مال والے کو دیکھتا جو مال خرچ کرتا اپنے علم کی بنیاد پہ صحیح جگہ, اور دوسرا والا یہ سوچتا کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں ایسا خرچ کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ دونوں اجر میں برابر ہے, سچی نیت کی وجہ سے. آئیے پھر فرمایا اور کہا طرح اجر میں برابر ملے گا. اور ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے لیکن علم سے محروم رکھ دیا, وہ اپنے مال کو غلط روش اختیار کرتا ہے اور اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اللہ کا ڈر نہیں رکھتا, نہ صلہ رحمی کرتا اور نہ ہی اس مال کو اللہ کے حق کا خیال رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے. اس شخص کا درجہ سب درجوں سے سب سے بدترین ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی نہیں دیا اور ساتھ میں جو ہے آپ فرماتے علم بھی نہیں دیا, دونوں سے محروم رکھا ہے. وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو میں بھی فلاں جگہ جو غلط جگہ پہ خرچ کرا میں بھی ویسی خرچ کرتا. تو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا اور دونوں عذاب میں اور گناہ میں برابر ہے. اب تھرڈ کیٹیگری کا بندہ کون ہے, فرسٹ وہ علم اور مال ہے, سیکنڈ کیٹیگری علم ہے لیکن مال نہیں. اس نے بولتا میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا, دونوں اجر میں برابر ہو گئے. تیسری کیٹیگری جس کے پاس دولت ہے لیکن علم نہیں ہے, اب جہالت کی وجہ سے کیا کرتا ہے مال کو غلط جگہ خرچ کرتا ہے. چوتھی کیٹیگری وہ جس کا دولت بھی نہیں اور علم بھی نہیں ہے اور وہ اس دولت مند کو دیکھ کے کیا بولتا ہے کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی ایسی غلط جگہ پہ خرچ کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں عذاب میں اور گناہ میں برابر ہے نا. تو پتا چلا سچی نیت کی وجہ سے ایک انسان جو عمل نہیں بھی کر سکتا لیکن کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر اگر رکھتا ہے تو اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے. تو اسی سے میں آپ کو پہلا نقطہ رکھ رہا ہوں, جو سچی نیت رکھے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے نام حج کرتا, عمرے کرتا, بار بار حج کو جاتا, بار بار عمرے کو جاتا, انشاءاللہ عزیز اس کو بھی حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اس حدیث کے مطابق. جیسا اس علم والے کو مال خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے اور ایک علم والے کو جس کا مال نہیں لیکن نیت رکھنے کا اجر ملتا ہے, اسی طرح اس شخص کو بھی جو حج اور عمرے کو جا تو نہیں سکتا, شدید خواہش رکھتا ہے کہ میں کاش ہوتا تو کروں گا, اسے بھی اجر ملے گا اور وہ بھی اجر میں انشاءاللہ عزیز برابر ہوگا. سمجھ رہا بات. تو بہرحال آج کا پہلا نقطہ تھا جو انسان حج عمرے کو نہ جا سکے اس کے باوجود بھی حج اور عمرے کے برابر ثواب دینے والا عمل پہلا سچی نیت کی وجہ سے اسے اجر ملے گا. تو جو بھی لوگ خواہش رکھتے اللہ کے گھر کی زیارت کی, اگر وہ کسی وجہ سے نہ جا پائے, سچی نیت رکھیے, اچھی نیت رکھیے, خالص نیت رکھیے. جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ایسا دیکھ کر سوچی کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں کرتا, آپ بھی اور ہم بھی اجر میں انشاءاللہ اس کے برابر پہنچ جائیں گے.
چلیے آئیے دوسرا نقطہ آج دیکھتے ہیں کہ وہ عمل کیا جسے کرنے سے حج اور عمرے کا ثواب انشاءاللہ جس ہم کو ملے گا. دوسرا عمل یاد رکھیے فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک مسجد ہی میں ٹھہرنا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا. فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک مسجد میں رہنا، ذکر اذکار کرتے رہنا، اور اس کے بعد 2 رکعت مطلب اشراق یا چاشت کی نماز پڑھ کر پھر مسجد سے باہر نکل دو. کم از کم زیادہ آپ بتائیں 8 پڑھ سکتے ہیں، 2 کم از کم پڑھ کے نکلنا. اس میں بھی انشاءاللہ جیسے کہ انسان کو جو ہے یہ جو ہے حج کے برابر ثواب ملتا ہے. آئیے جامع ترمذی کی روایت سنی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے جماعت فجر کی نماز پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، نماز فجر پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز فجر ایک دم اول وقت میں ہوتی تھی، اور طلوع آفتاب کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹے بعد ہو رہا ہے، یہ کم از کم 1 گھنٹہ بعد ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن بہرحال لمبا وقفہ ہے. لیکن جس شخص نے نماز فجر پڑھی اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے. مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے. کس شخص کے لیے فجر کی نماز پڑھے اور پھر طلوع آفتاب تک ذکر کرتے بیٹھے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھے اور پھر نکلے مسجد سے، تو اس کو مکمل طور سے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. یاد رکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. آپ سوچئے اس چیز کو سمجھیے. آئیے دوسری حدیث اسی قسم کی، اسی تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جس نے، اور یہ روایت جو ہے صحیح ترغیب کی ہے، جس نے جماعت فجر کی نماز پڑھی اور ٹھہرا رہا یہاں تک کہ اس نے چاشت کی نماز پڑھ لی، تو اس کے لیے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ہے، یعنی مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب ہے. ایک میں صرف ٹھہرے رہنے والے کا لفظ اور ایک میں ذکر کے ساتھ، دونوں ملا لیتے پتہ چلتا ہے فجر کے بعد رکا رہے اور ذکر کرتا رہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے 2 رکعت اور پھر باہر نکلے اشراق یا چاشت کی، تو اس کو انشاءاللہ عزیز ایک مکمل حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو جو لوگ حج اور عمرے کو نہیں جا سکتے، یہ لیجیے ثواب حج اور عمرے کا. یقینا حج اور عمرہ کرنا ایک اپنے جگہ اپنا الگ عمل ہے، لیکن اس کے باوجود جن کی سچی طلب ہے تو ایسے کئی اعمال ہمیں آلریڈی بتا دیے گئے جس کے ذریعے ہم جو ثواب آپ چاہتے ہیں نا وہ ویسے بھی کما سکتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے ایسا کرنے کی وجہ سے حج عمرے کو آپ مت جائیے، میں کہہ رہا ہوں کہ حج عمرے کو جو نہیں جا سکتے تو بھی ثواب کما سکتے، اور جو جا سکتے جانے کے علاوہ بھی ثواب کما سکتے. کیسے؟ یہ عمل کر، ضروری نہیں کہ صرف غریب لوگ، ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی جو ہے حج عمرے کو جا سکتے تو جائے بھی اور ساتھ میں یہ بھی اجر کمائے. اس لیے کہ مومنوں کو تو بہرحال بس دونوں ہاتھ سے اس دنیا میں اجر ہی اجر جمع کرنا. تو جو حج کو جا بھی سکتا ہے فزیکلی جائے، اور جو جا سکتا ہے اس کے باوجود یہ کام بھی کر سکتا کرے، جس کو ہم کہیں گے دونوں ہاتھ میں لڈو، مطلب دونوں طرف فائدہ، چاروں مطلب پورے 5 انگلیاں گھی میں، کیا مسئلہ. لیکن جو نہیں کر سکتا اس کے لیے تو بالکل کہیں گے افضل اور اولا چیز پتا چل رہی ہے، اس کے لیے تو ایک بہتر چیز پتا چل رہی ہے کہ بیچارہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے اور اجر اور ثواب بھی کما رہا ہے ماشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں، تیسرا نقطہ دیکھتے ہیں وہ کیا کام ہم کر سکتے ہیں جس سے جو ہے حج عمرے کا ثواب بغیر جائے کہ ہمیں ملتا ہے یا مل جائے گا انشاءاللہ. تو وہ اس میں تیسرا عمل یاد رکھیے، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانا. با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. آئیے حدیث کس طرح سے سنیے. صحیح جامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اور جو نفلی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا ثواب عمرے کے برابر ہے. ٹھیک، جو شخص فرض نماز کے پڑھنے کے لیے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر حج کے برابر ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر عمرے کے برابر ہے. دوسری روایت ابو داؤد کی یاد رکھیے، اس روایت میں الفاظ دیکھیں اس طرح سے، اس روایت کے الفاظ، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر اور ثواب حاجی کی طرح. جو شخص نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اس کا اجر کس کی طرح ہے؟ حاجی کی طرح. یاد، تو گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے نکلنا حج کی طرح اجر دیتا ہے. یاد رکھیں. اب میں آپ کو بتاؤں ایک تعجب خیز بات، وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پوائنٹ رکھ رہا ہوں نا 10 میں سے 5 پوائنٹ تو صرف نماز سے ریلیٹڈ ہے، یا نماز کے آگے پیچھے کے عمل سے ریلیٹڈ ہے، یا مسجد سے ریلیٹڈ ہے، مطلب وہ ایکٹیویٹی جو نماز کے لیے کی جاتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے. تو پتہ چلا ایک آدمی اگر نمازی بھی ہونا ریگولر تو حاجی کے برابر ثواب تو یہیں لے جا رہا ہے. فرض نماز کو وضو سے جا رہا ہے، حج کے برابر ثواب لے جا رہا ہے. نفل نماز کے لیے وضو سے جا رہا ہے، گھر سے نکل کے عمرے کا ثواب لے جا رہا ہے نا. اس سے پہلے کی حدیث میں ہم نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد ذکر کرتے بیٹھا، پھر اس کا اشراق یا چاشت کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نکلتا ہے، حج اور عمرے کے برابر ثواب لے جاتا ہے. یہاں جو ہے صرف وضو کر کے جا رہا ہے مسجد کی طرف، حج اور عمرے کے برابر ثواب لے جا رہا ہے. تو نماز بڑا افضل عمل ہے، توحید کے بعد یہ سب سے اہم عمل ہے. اور بات بھی کان کھول کے سب سن لے، جس کی توحید صحیح نہ اور وہ نماز قائم کرنے والا نہ ہو تو اس کے دیگر اعمال بھی علماء لکھتے قبول نہیں ہوتے. تو نہ اس کا حج قبول، نہ اس کا عمرہ قبول، نہ اس کی زکات قبول، نہ اس کے روزے قبول. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ نمازی بالکل بھی نہیں ہیں، اللہ رحم کرے، لیکن مال دولت تو حج کو جا کے آ رہے ہیں، لیکن نہ حج سے پہلے نماز کی پابندی، نہ حج کے بعد نماز کی پابندی، فائدہ نہیں. بہرحال تو دیکھیے نماز خالی جانے کے لیے اجر.
آئیے چوتھا عمل جس کے کرنے سے ہم کو حج کے برابر اجر اور ثواب ملیں گے عمرے، وہ کیا ہے؟ مسجدوں کی علمی مجلس میں شریک ہونا۔ مسجدوں کی علمی مجالس میں شریک ہونے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ کس طرح ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن پھر حدیث آ گئی مسجد کے بارے میں، اس سے پہلے کی حدیث آ گئی نماز کے وضو کر کے جانے کی، اس سے پہلے کی حدیث نماز کے بعد ذکر کرنے کے بارے میں۔ تو نماز اگر جو پڑھتا نہیں، یاد رکھے حج کے ثواب تو اس کو یوں ہی ملتے رہتے نماز کے ساتھ ساتھ۔ یہ ہے نماز، اس کی بڑی فضیلت یاد رکھیے۔ کیا اس حدیث میں الفاظ سنیے، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے، مطلب یا تو سیکھنے جا رہا ہے یا تو سکھانے جا رہا ہے، یا تو وہ استاد ہے یا تو وہ شاگرد ہے۔ علم سیکھنے جا رہا ہے مطلب قرآن کا علم سیکھنے جا رہا ہے، دین کا علم سیکھنے جا رہا ہے، عقیدے کا علم سیکھنے جا رہا ہے، دیگر اور علوم جو فنون جو مطلب جو جس سے دین اور شریعت کو سمجھتا ہے، فقہ کا، وہ سیکھنے جا رہا ہے۔ تو یا تو سیکھنے جا رہا ہے یا تو سکھانے جا رہا ہے۔ مطلب جیسے مسجد میں کوئی درس ہے، میں درس دینے جا رہا ہوں یا درس سننے جا رہا ہوں۔ مسجد میں کوئی کلاسز ہے، میں کلاس کرنے جا رہا ہوں یا کلاس میں سیکھنے جا رہا ہوں۔ مسجد کے اندر قرآن سکھایا جا رہا ہے، یا تو میں ٹیچر ہوں قرآن سکھاتا ہوں یا قرآن سیکھنے جا رہا ہوں۔ مجھے کس کے برابر اجر ہے؟ حاجی کے برابر، حج کے برابر اجر ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ کیا تھے، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھلانے کے لیے جائے نکلتا ہے تو اللہ اسے مکمل حج کے برابر ثواب دیتا ہے یا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اگر ہم مسجد جاتے ہیں، مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں، مسجدوں میں آنا جانا رہتا ہے، تو یہ سب فائدے ہم کو خود بخود ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں نمازیں سب سے افضل عمل ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، درس و تدریس کا کام ہے، یہ سب چیزیں وہاں ہوتی، یاد رکھیں۔ مسجدیں اسی لیے تو یاد رکھیں۔ بہرحال مسجد کو اگر آپ کچھ بھی سیکھنے جا رہے ہیں یا کچھ بھی سکھانے جا رہے ہیں تو دونوں کو حج کے برابر ثواب ہے۔ تو دیکھیے حج کو نہیں آ سکتے کسی وجہ سے، مال و دولت کی کمی کی وجہ سے، حالات صحت کی وجہ سے، یہ طریقہ ہے اجر کمانے کا حج کے برابر۔ حج جانے کی ایک نیت تو اللہ کے گھر کی زیارت، لیکن دوسرا ثواب اصل ہے نا، انٹینشن تو ثواب ہوتا ہے، اجر کے لیے تو جا رہا ہے۔ کون انسان اس کو بولے یہ کام کرنے جاؤ اور گناہ لے کے آؤ، کون جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ دیکھیے نماز اس کی فضیلت، اور یہ مسجد کی علمی مجلسوں کی فضیلت ہے، اور یہ چوتھی فضیلت کیا، چوتھا عمل تھا جس کے کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، پانچواں وہ عمل دیکھتے ہیں جس کے کرنے سے ہمیں حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ففتھ عمل کیا ہے؟ تو نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا۔ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر آگے نماز دیکھیں، وہ پہلا پوائنٹ چھوڑ کے ہر پوائنٹ اب تک جو ہم لے رہے ہیں نماز سے ریلیٹڈ چیزیں آتی جا رہی ہے، مسجد سے ریلیٹڈ بڑا اہم عمل ہے نماز یاد رکھیں۔ چلیے آئیے، تو نماز کے بعد ذکر و اذکار کیسے حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے؟ حج اور عمرے کا سنیے، یہ روایت جو ہے ایک طویل روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سنیے روایت کے الفاظ کیا ہے۔ روایت کے الفاظ ہے، کچھ مسکین لوگ، مسکین مطلب غریب، پیسے نہیں تھے جن کے پاس، سنیے غور سے، اور خاص مسکین لوگوں کا تذکرہ غریب لوگ۔ کچھ مسکین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ مال والے تو بلند مقام اور جنت لے گئے، مال والے تو ایک تو اونچا درجہ بھی لے گئے اور جنت بھی لے گئے ساتھ میں، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے مال کی وجہ سے، نماز روزے تو وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے فضیلت ہے، مال سے حج کرتے ہیں، مال سے عمرہ کرتے ہیں، مال سے جہاد کرتے ہیں، مال سے صدقہ کرتے ہیں۔ تو چار کام یہ کر رہے ہیں، نماز روزہ تو ہم دونوں کر رہے ہیں، غریب بھی کر رہے ہیں، مالدار بھی کر رہے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں اور صدقہ کر رہے ہیں، تو ہم تو پیچھے رہ جا رہے ہیں۔ گویا مسکین لوگ کمپلین لے کر آئے تھے ایک طرح کی کہ ہم کیوں پیچھے رہ اجر میں، کچھ ہمارے لیے بھی ہو۔ سنیے آگے کیا ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کے درجہ پا سکو؟ ایسا کوئی عمل نہ تم کو بتا دوں جس کے کرنے سے تم پہلے والے مطلب مالداروں کے برابر اجر میں ہو جاؤ، اور کوئی تمہیں تمہارے بعد نہ پا سکے، اور تمہارے بعد پھر کوئی نہیں ہوگا، مطلب پھر تم سب سے آگے ہو جاؤ گے، اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ، اور تم اجر کے اعتبار سے سب سے اچھے بن جاؤ، ایسا مالدار بھی اچھے بن گئے، اجر کے اعتبار سے بن جاؤ، سوائے ان کے جو ایسا عمل کرے، مطلب سوائے ان کے کہ پھر جو تمہارے میں جو عمل بتا رہا ہوں وہ بھی کر لے، مطلب مالدار تو آگے جا رہے ہیں، تم کو میں ایک عمل بتاتا ہوں تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ گے، اور تم سے وہ افضل پھر کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے پھر جو وہ عمل کرے جو تم کو میں نے بتایا، آپ سمجھ رہے؟ تو اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عمل یہ ہے، ہر نماز کے بعد تم 33 بار سبحان اللہ، 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر کہو، اور 33 ٹائمز کیا کہو؟ اللہ اکبر کہو، تو تم بھی پھر بغیر مال خرچ کیے کے بھی مالدار لوگوں کے برابر انشاءاللہ عزیز اجر میں ہو جاؤں گے۔ تو وہ مالدار لوگ کیا کیا اجر کرتے ہیں جو صحابی چاہ رہے تھے ہم بھی برابر ہو جائے؟ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں،
جہاد میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں. یہ دوسرے صحابی غریب چاہتے تھے ہم بھی ان میں برابر ہو جائے. تو جو یہ ذکر کر لیں گا وہ حج کرنے والوں کے برابر، عمرہ کرنے والوں کے برابر، مجاہد کے برابر اور تقی صدقہ کرنے والے کے برابر ہو جائیں گے. آ گیا اس کے اندر. پھر یہ غریب صحابہ چلے گئے نماز میں، اور اس کے بعد شروع ہو گئے نماز کے بعد. اب 33 بار بولے تو کاؤنٹنگ ہے نا، 33 ٹائمز تھوڑی مائنڈ میں گریں گا تو 1 2 3 کاؤنٹ کر رہے. تو دوسرے صحابہ جو مالدار تھے، جو اس مجلس میں نہیں تھے، جب جا کی بات کہی گئی، پوچھی گئی، کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے تمہارے بارے میں بتانے کہ تم لوگ تو روزے رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ہم بھی کرتے، لیکن تم دوسرے عمل پیسوں کی وجہ سے کر کے آگے بڑھ جاتے ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو کہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سولوشن دیا؟ تو کہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سولوشن دیا اگر ہم یہ کریں گے تو ہم تمہارے برابر آ جائیں گے. اب اگلی نماز میں پھر صحابہ جمع ہو جو غریب تھے امیر نماز کے لیے. تو غریب صحابہ کر رہے ہیں، امیر صحابہ بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ. پھر وہ غریب صحابہ دوڑتے دوڑتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالداروں نے بھی شروع کر دیا. پھر وہ آگے چلے، آلریڈی خرچ کر رہے تھے، ہم کو تسبیح دی ان کے برابر ہونے، انہوں نے اور کر لی. حدیث میں نا تم سب سے افضل ہو سوائے اس کے جو وہ کر لے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی تھی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. مال و دولت اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے. مطلب مال و دولت بھی دیا اور اس کی توفیق بھی دے دیا کہ عمل میں مال و دولت خرچ کرنے کے باوجود بھی آگے بڑھے. تو غریب مال و دولت والوں کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم کیسے پیچھے رہے اجر میں، اور مال و دولت والے یہ سوچ کے پیچھے نہیں رہے کہ وہ غریب آگے مطلب وہ عمل کر رہے ان کو دیا کریں. انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا اور آگے بڑھ گئے. تو زمانے میں ہر آدمی حریص تھا. کس چیز کا حریص تھا؟ عمل کا. ہر عمل ہر آدمی کرنا چاہتا تھا اور دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا تھا. وہ مال و دولت میں، دکانوں میں، اولادوں میں، گھر بنانے میں، پراپرٹی ڈیولپ کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتا. اس کا ایک ہوگا میرے دو ہونا چاہیے، اس کا ایک گھر بن گیا میرے دو بنو. یہ تھا. غریب گئے مال و دولت کے برابر اجر میں ہونے کے لیے، لیکن مال و دولت والے بھی خاموش نہیں رہے، وہ بھی شروع کر دی چونکہ ان کو بھی تو آگے جانا تھا. سمجھے آپ؟ تو بہرحال اس حدیث میں بھی آ گیا کیا آیا کہ مال و دولت نہ بھی ہو انسان کے پاس تو یہ ذکر نماز کے بعد کر لے تو حج اور عمرے کا ثواب، مجاہد کا ثواب اور صدقہ دینے والے کا ثواب انشاءاللہ عزیز مل جائیں گے. آپ سمجھے بات؟ لیکن یہ بھی پوائنٹ دیکھیے پھر نماز سے جڑا تھا، نماز کے بعد ذکر کریں کتنی افضل ہے نماز، اس سے پتہ چلتا. بہرحال آئیے وہ عمل جن کے کرنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے کہ انسان کو، اس میں سے ایک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج عمرہ اس سے چھوٹ جاتا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے. جس کو موقع ملے، جو نہیں کر سکتا ہے وہ اجر پا سکتا ہے. یہاں اس عمل کے اندر یاد رکھیے چھٹا عمل جو آج ہم دیکھیں گے جو حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے وہ ہے مسجد قباء میں نماز پڑھنا. مسجد قباء میں نماز پڑھنا. اب مسجد قباء، اب باقی سارے عمل تو جنرل تھے اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں بھی ہو سکتے کبھی بھی ہو سکتے. مسجد قباء والا عمل تھوڑا سا خاص. تو جن لوگوں کو موقع ملتا ہے مسجد نبوی کی زیارت کا، تو وہاں مسجد قباء مسجد نبوی سے بڑی قریب ہے. آج کل تو مسجد نبوی سے باہر نکل کے قباء بھی دکھتی ہے اور قباء پہ کھڑے تو مسجد نبوی بھی دکھتی ہے. بہرحال کسی زمانے میں یہ مدینے سے 3 میل کی دوری پر ایک بستی تھی، 4.5 کلومیٹر اپروکسیمیٹلی. آج کل تو بہت ہی قریب ہے. بہرحال تو یہاں آپ کو موقع ملے جانے کا تو آپ کہیں گے ابھی تو میں عمرہ یا حج کے لیے جاؤں گا تو ہی موقع ملے گا. ضروری نہیں ہے. وہ آدمی مدینے میں جاب کر رہا ہے، اب بار بار عمرہ جانے کو یا مکہ جانے کو ٹائم نہیں ملتا اس کا، تب بھی یہ فائدہ اٹھا سکتا. آپ سمجھے؟ اور اس کے علاوہ کیا ہی ہے کہ ہم عمرے کو بھی جائے، حج کو بھی جائے اور زیادہ عمرے کا اور حج کا فائدہ اٹھائے. مسئلہ نہیں ہے. جس کو موقع ملے مدینہ جانے کا ضروری کام کرے. تو آپ یہ سوچ سکتے کہ آلریڈی اس میں تو آدمی پہنچ گیا نا، اب کیا؟ لیکن پہنچنے کے بعد ہی میں نے کہا نا ہر مومن چاہتا ہے بس اجر بڑھتا ہی رہے بڑھتا ہی رہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. آئیے مسجد قباء میں کیا فضیلت ہے سنیے. مسجد قباء کی فضیلت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھا مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے. مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے. دوسری روایت میں اور تفصیلات آتی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ روایت جو ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ سنی، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آئے، اگر گھر سے وضو کیا، ہوٹل سے وضو کیا، جہاں بھی وہاں سے وضو کیا، پھر مسجد قباء آئے اور اس میں نماز ادا کرے تو اس کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو مسجد قباء وضو کر کے جائے اور وضو کر کے جا کے پڑھے. ٹھیک ہے، اب کسی وجہ سے وضو نہ کر سکے تو وہاں کر لے. کچھ لوگ ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے وضو نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک کو مسئلہ. لیکن کوشش کرے اپنے جہاں سے نکلے، جیسے ہوٹل سے نکل رہا تھا ہوٹل میں وغیرہ، پھر وضو کرے، پھر مسجد قباء جائے اور وہاں نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھ لے اگر نماز کا وقت نہیں ہے، اور اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لے. جیسا کوئی ظہر کا وقت ہو رہا ہے، اثر کا تو وہ پڑھ لے، اور اگر وہ وقت نہیں ہے تو نماز پڑھے، لفظ ہے تو نماز پڑھ لے. مطلب 2 رکعت نفل پڑھ لے اپنے. کیا ملے گا اس کو ثواب؟ ایک عمرے کا. اور میں نے یہ بات پہلے رکھ چکا، عمرہ حج اصغر ہے، چھوٹا حج ہے، اور حج حج اکبر ہوتا ہے. مطلب حج کو بڑا حج کہتے ہیں چونکہ دونوں حجی ہے، اسی لیے عرب دونوں کو حاجی بولیں گے. عمرہ آنے والوں کو حاجی بولتے اور حج کو آنے والے کو حاجی بولتے. بہرحال ٹھیک ہے، تو بات سمجھ رہے آپ. تو مسجد قباء کی فضیلت بھی پتہ چلی
پھر مسجد کا تذکرہ آ گیا، نماز سے جڑی ہوئی کوئی نہ کوئی چیز آ گئی، اور اس کا اجر کیا ہے؟ عمرے کے برابر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ساتواں وہ عمل جس کے کرنے سے ہم کو حج یا عمرے کا اجر اور ثواب ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ماہ رمضان میں عمرہ کرنا۔ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کرنے کا ثواب ہے۔ دو اس کی فضیلتیں ملتی ہے ماہ رمضان میں۔ لیکن بہرحال آپ لوگ، میں سمجھ رہا ہوں، یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ہمارے لیے توحید شرط ہے اور خالص نیت شرط ہے، اور عمل کو سنت کے مطابق کرنا کنڈیشن ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ عمل کرنے سے عمرہ اور حج آپ سے ہٹ نہیں جاتا ہے، یہ تو آپ زیادہ ثواب کے لیے کر رہے ہیں، جب آپ کو موقع ملے وہ بھی آپ کریں۔ تو آئیے ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی کیا فضیلت ہے وہ دیکھتے ہیں۔ رمضان میں عمرہ کرنا، یاد رکھیے، اس تعلق سے ایک انصاری عورت کا ایک طویل واقعہ ہے، بس مفہوم یہ ہے کہ ایک انصاری عورت تھی، انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب کسی وجہ سے حج نہیں کر پائے، جس میں ریزن یہ آتا ہے کہ ان کے پاس 2 سواریاں تھی صرف، تو ایک سواری تو گھر میں سامان لانے لے جانے کے لیے لگتی تھی، اور دوسری سواری پہ امید تھی کہ حج کو چل جائے، لیکن کسی وجہ سے وہ سواری اویلیبل نہیں ہو سکی، اور سواری انگیج ہو گئی، بزی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ہمارے ساتھ حج کو نہیں چلو گی؟ اس انصاریہ سے، اللہ کے رسول، بس وہ سواری کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا، مطلب ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہو گیا، میں نہیں چلوں گی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاریہ کو کیا کہا تھا؟ الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا، جب رمضان آئے، چلو اب تم حج کو نہیں جا رہی ہو نا، کوئی بات نہیں، جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ تو جب تم رمضان آئے تو تم کیا کرنا؟ عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ پتہ چلا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ تو اگر کوئی انسان ہے، پیسے تو ہے، اتنے نہیں ہے کہ حج کر سکے، تو رمضان کا عمرہ کر لے۔ دیکھیے عام دنوں کا عمرہ سب سے سستا ہوتا ہے قیمت کے اعتبار سے، اس کے بعد رمضان کا عمرہ اس سے تقریباً ڈبل خرچ کا ہوتا ہے۔ اب مثال سمجھو 100 روپے کا ہوتا ہے سادہ عمرہ، تو رمضان میں ہوتا ہے اس کا خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، تقریباً 200 روپے ہو جائیں گے، اور حج کی قیمت تو میں سمجھتا ہوں اس سے ڈبل ہوتی ہے، اور مطلب 400 روپے قریب ہوتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں بات سمجھنے کے لیے، تو حج کی بڑی زیادہ قیمت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اور اگر کسی کے پاس پیسہ تو ہے لیکن حج کے اتنا نہیں ہے، تو کیا کرے؟ پھر رمضان میں عمرہ کر لے، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے، حدیث میں آ گیا۔ آئیے دوسری روایت ابو داؤد کی، اس میں کیا الفاظ سنیے۔ ایک دوسری روایت میں اضافہ ہی ہے، اور اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، کیونکہ وہ حدیث میں کیا ہوتا ہے، وہ جو پہلی حدیث جس میں انصاریہ صحابیہ نہیں جا سکی تھی، تو بڑی افسوس میں تھی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے، لیکن ان کو ایک چیز تھی کہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوں گے نا حج، تو کیا رمضان میں کیا گیا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا عمرے کو اگر کوئی حج کو نہیں جا سکتا ہے تو عمرہ کر لے، خاص طور سے اگر حج کا ثواب پانا چاہتا ہے اور عمرے کی طاقت ہے صرف کرنے کی، چھوٹے حج کرنے کی، تو عمرہ کر لے، اور رمضان کا کرے ضرور، یاد رکھیے، کیونکہ رمضان کا کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے، اور نہ صرف حج کے برابر ثواب دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے حج کے برابر ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس جیسا ثواب ملتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن اس سے حج ختم نہیں ہوتا، وہ آپ کو جب موقع ملے، آپ کے اس مولا دولت ہو تو آپ اس کو یاد سے کریں، ٹھیک ہے۔ آئیے حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، حدیث کے الفاظ دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کیا، ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا مجھے بھی اپنے اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرائیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں حج کراؤں، مطلب دوسری سواری نہیں ہے اور میرا جانور اپن دونوں کو نہیں لے جا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کراؤ، تو انہوں نے کہا وہ اونٹ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میری بیوی آپ کو سلام کہتی ہے، اس نے آپ کے ساتھ حج کرنے کی مجھ سے خواہش کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرائیں۔ میں نے اس سے کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں حج کراؤں۔ اس نے کہا مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کرائیں۔ میں نے اس سے کہا وہ تو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوا اونٹ ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، اگر اسے اس اونٹ پر حج کرا دیتے تو بھی اللہ کی راہ میں ہوتا، کر سکتے ہو تم کرنا چاہتے تو۔ اس نے کہا اس نے مجھے یہ بھی آپ سے دریافت کرنے کے لیے کہا ہے کہ کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر میں ابھی نہ جا سکوں تو یہ بھی سوال کر لینا۔ پہلا سوال تو یہ کرنا کہ آپ وقت اونٹ پہ جا سکتے جو اللہ کے راہ میں کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ کرنا کہ اگر میں نہ جا سکوں تو ایسا کون سا عمل ہے جو کرنے سے آپ کے برابر ساتھ کرنے کا حج کا ثواب ملے گا، برابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے سلام کہو،
اور بتاؤ کہ رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کر لینے کے برابر ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو یہ تفصیلات دیکھتی. ایک روایت میں وہ تھا جو نہیں آ سکی، اور ایک میں شوہر کے ذریعے دوسری صحابیہ بھی ہو سکتی ہے یا انہی کا واقعہ ہوں گے، واللہ عالم. بہرحال یہ کیا، تو یہاں تفصیلات مل گئی. تو رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے، رمضان میں کیا گیا عمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. یاد رکھیے. آئیے 8واں عمل جس کے کرنے سے ہم کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے وہ کیا ہے؟ حاجی کا سامان سفر تیار کرنا اور اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا، مطلب جانا، دیکھ بھال کرنا، حفاظت کرنا، غریب ہے تو کچھ کھانا پینا پہنچانا، سودا سلوف لا کے دینا، مدد وغیرہ کرنا، جو بھی. خبر گیری میں سمجھتے نا، خبر لینے سے مراد یہ کہ حال چال کو پوچھنا اور ضرورت پڑنے پر اس میں جو کچھ کر سکتے وہ کرنا. یہ کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے. حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے مجاہد کا سامان سفر تیار کیا، مجاہد کا سامان سفر میں جو لگتا ہے وہ تیار کیا، یا حاجی کا سامان سفر تیار کیا، اور جو حج کو جا رہا ہے اس کا سامان سفر تیار کیا، مطلب اس کا اونٹ تیار کیا، اس کے اونٹ کو جو چیزیں لگتی ہے لگانا بیٹھنے کرنے کے لیے وہ کیا، اس کو سفر میں جو کھانے پینے کا لگتا ہے اس میں تیاری کی، میں بھی فائنینشلی مدد کی، فزیکل مدد کی، ٹرانسپورٹیشن میں گائیڈ کے طور پہ مدد کی. آج کل تو کیا نہیں ہو سکتا. بہرحال حاجی کا سامان سفر تیار کیا، ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی، اور پھر ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی، یا کسی روزے دار کو افطار کرا دیا، تو اس کے لیے انہی کے برابر اجر ہے، اور ان کے یعنی غازی یا حاجی یا روزے دار کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی. جو ایک غازی کا سامان سفر تیار کرے اور گھر والوں کی خبر گیری کرے، جو کسی حاجی کا سامان سفر تیار کرے اور اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرے، کوئی کسی روزہ رکھنے والے کو افطار کرائے، اس کو بھی ان تینوں کے برابر اجر ہے، اور ان تینوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوں گی. تو آپ جس کی مدد کر سکتے کرے. تو آپ کے علاقے میں کچھ لوگ حج کو جا رہے ہیں، آپ ان کے کیا کریں؟ سامان سفر تیار کریں. اسی طرح آپ جو ہے ان کی خبر گیری کرے. ہم سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ اہم چیز ہے. یاد رکھیں، لوگ الحمدللہ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہوں ہر جگہ جہاں حج کمیٹیاں ہوتی ہے، حج کمیٹی نہیں بھی ہوتی ہے تو کچھ گروپس ہوتے ہیں بچوں کے، نوجوانوں کے، جو لوگوں کو حج وغیرہ کے اندر سامان سفر وغیرہ تیار کرتے ہیں. لیکن میری ان نوجوانوں سے اور ان گروپ سے ایک اپیل ہے، بھیا اپنی آخرت کا بھی تو خیال رکھو. کئی بار میں نے دیکھا ہے انتھک 8 دن کام کرتے ہیں اور نماز نصیب نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہوتی ان کو بیچاروں. سمجھ رہے آپ؟ حاجی کا سامان لاؤ، حاجی کو یہ کرو، رے حاجی صاحب کو فلاں کرو، حاجی صاحب کو سوار کر دو، حاجی صاحب کو بٹھا دو، حاجی صاحب کو کچھ ہو رہا تو اپنا ٹڈ اتار کے بھی راستے میں ڈال دے رہا ہو کہ حاجی صاحب اس پہ بیٹھیے. پرابلم یہ ہے کہ خود نماز سے غافل. آپ سمجھے بات؟ یہ تو بات صحیح ہے کہ حاجی کی مدد کرنے کا اجر ہے، لیکن آپ اپنی توحید ختم کر چکے. آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ حاجی کا اجر آپ کو فائدہ نہیں دینے والا. نا یہ بات آپ سمجھیے. لوگ کیا کرتے ہیں، بس اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میں نے کئی بار دیکھا حاجیوں کو لے جانے کا کام، حاجیوں کو ایئرپورٹ پہنچا رہے، حاجیوں کا سامان کیا ہے سیکورٹی چیک کرا رہے، حاجیوں کو اپنے علاقے سے وہ کیا ہوتا ہے اسمبلی پوائنٹ پہ جمع کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے خود نماز سے اور وضو سے غافل. اور یہ بہت خطرناک چیز، یہ میں نے کئی جگہ دیکھا. مطلب حاجی کو جو مدد کرنے کا تذکرہ آ رہا ہے وہ تو آپ کر رہے ہیں، اچھا جذبہ ہے. سلام